آج پوری دنیا کے اندر قادیانیوں کو جس طریقے سے مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے، پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو کیس ہوتا ہے وہ قادیانیوں کے حوالے سے کھولا جاتا ہے. اب کسی بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر جب بھی بات ہوتی ہے، مجھے تو جہاں پہ بھی موقع ملا میں نے لازمی دیکھا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ قادیانیوں کا ذکر ضرور جو ہے نا اس کے اوپر کیا جاتا ہے کہ بڑی ایک اقلیت کو جو ہے نا وہ سپریس کیا جا رہا ہے وہاں پہ. اب جو بنیاد ہے اس کی کبھی بات نہیں کی جاتی کہ بھائی ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کرسچن تو نہیں مانا جا سکتا، باوجود اس کے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں، اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بغیر باپ کی جو ان کی ولادت ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ہمیں عیسائی نہیں کہے گا، اس لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں. اسی طرح اگر جو کرسچنز ہیں وہ حضرت موسیٰ کو تو نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، لیکن انہیں یہودی تو کوئی نہیں کہتا، انہیں تو جو ہے کرسچن کہا جاتا ہے. تو جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک نبی کو جس کو کہ مسلمان سارے ایک خود ساختہ پیغمبر سمجھتے ہیں اس میں شامل ہو گیا تو اس کو جو ہے نا چلو ان کی نظر میں ٹھیک ہوگا، لیکن وہ دین تو الگ ہو جاتا ہے نا. وہ پھر ٹائٹل کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں رہیں وہ. اور مغرب کے اندر تو دیکھیں نا کاپی رائٹ کے کتنے جو ہے نا وہ مسائل ہوتے ہیں. ہم تو تھوڑا سا اگر وہ کسی جگہ جو ہے نا آڈیو بھی استعمال ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوراً اڑا دی جاتی ہے اس کا، یا کاپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے. تو اتنا بڑا جو کاپی رائٹ مسلمانوں کے اوپر آ رہا ہے اس کو تو وہاں نہیں کیا جاتا، اس کو تو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. سیم یہی چیز یہ ہے. ایک میں نے شاید کچھ عرصہ پہلے ایک وہ تحریر میں بھی لکھا تھا یہ کہ مغرب کے اندر جو ہے یہ توہین رسالت یہ کوئی مطلب اچانک سے کوئی ابھرنے والی چیز نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں، ان کی نفسیات کے اندر یہ ہے. اور اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ اسپین میں جب مسلمانوں کا غلبہ تھا وہاں سے ملتے ہیں، جہاں پہ باقاعدہ اسے ایک تحریک کی شکل دی گئی. صلیبی جنگوں میں جو صلیبی جنگ تو بعد کی بات ہے نا، اس سے بہت پہلے کی بات ہے کہ مطلب اس سے تقریباً 300-400 سال پہلے. اب بھی مارٹائرڈ آف کارٹوبا جسے کہا جاتا ہے، جس میں کچھ 600 لوگوں کا وہاں پہ تذکرہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جو والنٹیئر ہوتے تھے اور جاتے تھے قاضی کے سامنے پیش ہوتے تھے کہ ہم نے اپنا مقدمہ جو ہے نا قاضی کو دینا ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور صرف اس لیے کہ یہ وہ ان کی نظر میں یہ ان کے ایمان کی پختگی یا اس کا وہ دلیل تھی اور وہ سزائے موت انہیں پاتے تھے. پھر یہ تحریک پوری چلتی رہی ہے، اور آج بھی جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے وہ سارا وہ ویسٹرنائز جتنا بھی یہ مشینری ہے وہ تو اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیا کے اوپر کل ایک جو بلکہ میں نے وہ لکھا تھا اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ جو BBC نے رپورٹ دی ہے ایک بندے کو کہ وہی اسکرین شاٹ اس کا، جبکہ اس کے اوپر کیسز جو ہے نا واٹس ایپ کا ہے ہی نہیں. اس کی 101 پیجز کی ہے اپنا فرانزک رپورٹ ہے، 101 پیجز اس نے خود بنائے ہوئے ہیں. جی ایک نہیں، جو فرانزک رپورٹ ہے جو اس کے موبائل سے مواد نکلا ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ 101 پیجز کے اوپر آئی ہے. اس کے ٹیکنیکل رپورٹ جس میں کہ اس کے جو ہینڈلز اور اس کا ہے وہ کوئی 34-35 پیجز کی ہے، اور یہ سارا کچھ فیس بک کے اوپر تھا. مطلب اس میں واٹس ایپ کا ذکر ہی موجود نہیں ہے. جو اس کے فرانزک رپورٹ ہے نا وہ 101 پیجز پہ صفحات پر مشتمل ہے. اس کا جو انالیسس کیا گیا، جی انالیسس جو اس کے موبائل سے مواد نکلا ہے، اور BBC یہ لکھ رہا ہے کہ خاتون نے اس کو ایک میسج نے کہا کہ واپس مجھے بھیجو، تو اس کے اوپر جو ہے نا اس کو کیس ہو گیا، اور یہ بیچارہ وہاں پہ دبئی میں اپنی جاب کرتا تھا اور یہ آیا یہاں پہ پاکستان میں پکڑا گیا. اور اب یہ چیز بنا کے اس کو پیش کی جا رہی ہے اور اس کو مظلوم بنا کے کیا جا رہا ہے، جبکہ اتنی گھنونی قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جو اس کے اوپر کہ اس کی فرانزک رپورٹ آپ دیکھ نہیں سکتے. ایون اس کے ٹیکنیکل رپورٹ جو ہے وہ بھی دیکھنے کی مطلب آپ ہمت نہیں کر سکتے کہ جس میں صرف یہ وضع ہے کہ کس قسم کی بلاسفیمی یہ کر رہا تھا. تو یہ صورتحال یہاں پہ ہے. پھر اس پورے نیریٹو کو کچھ NGOs تھی جو اسپانسر کر رہی ہیں. اس میں پھر یہ آیا کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو ہائر کیا گیا جو سوشل میڈیا پہ یہ جھوٹی کہانیاں لکھ رہے تھے اس کی. یہ لوگ ہائرڈ تھے. جو فیملیز ہیں ان کو
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کھل کے جو ہے مختلف ٹویٹر اسپیس کے اوپر اسے کہا کہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ جو ہے نا مہینہ ہمیں دیا جا رہا ہے، وکلا کو لاکھوں میں فیس دی گئی جو جمع ہوئے، اور یہ سارا تو یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے انسانی حقوق کے نام پہ ہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مدد کر رہے ہیں نا. جی مدد تو وہ خیر کر ہی رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مظلوم، ہاں میں انورٹڈ کاماز میں یہ مظلوم ہے اور ان کی مدد وہ مطلب وکٹمز ہیں. ہاں یہ جج صاحب بھی، جج صاحب کے بھی پہلے دن سے وکٹم تھے جج صاحب. اچھا دوسری چیز انہوں نے کہا الیجڈلی انہولی بلاسفیمی بزنس گینگ، وہ اسے رکھتے ہیں. اچھا لیکن اس طرف جب وہ بات کرتے تھے تو وہ ایکیوزڈ کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے تھے، وہ وکٹم. یہ انہوں نے پہلے سے مطلب اپنا جو جج نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ دے دیا تھا، اور پھر اسی کا رزلٹ آیا. بھی دے دیا تھا نا کہ وہ جو جان صاحب تھے، جو جان محمد، ان سے کہا کہ آپ نے اچھی تیاری کی ہے، کمیشن میں آپ کے کام آئے گی. یعنی مجھے سننے کی ضرورت ہے، میں نے تو کمیشن بنانا ہی ادھر جا کے دلائل دے لینا. نہیں پہلے دن تو بلکہ وہ جج صاحب نے یہ بھی کیا، ان کو کہا کہ جی کمیشن بنائے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر بہت برا ہوگا، پھر کیس کھلیں گے پھر آپ کے اوپر. مطلب اس قسم کی دھمکیاں اس کے دینا. لیکن بہرحال مطلب بھلے پاکستان کا عدالتی سسٹم نام پہ چل سکتا ہے نا، انسانی حقوق کا بینر کے تلے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا سر. بس چلیں، وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے نا کہ کیا گیا ہے. یہ ختم ہو گیا نا. دیکھیں پرابلم یہ ہے اگر اس فیصلے میں جان ہوتی تو پہلی پیشی پہ معطل نہ ہوتی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے خالد صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑا کام ہے. میں یقین جانے کہ جب میں نے پہلی دفعہ لکھا تو مجھے کوئی دوست جو جرنلسٹ ہیں، وہ 2 لوگوں کی کال آئی. اس نے کہا یار یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کے اوپر تو تمہیں آئندہ جو ہے نا کبھی بھی کہیں ویزا نہیں ملے گا. تم تو یہ تو سوشل میڈیا تو اب جو ہے نا ہر جگہ وہ لنک مانگے جاتے ہیں، تو تم تو سوچ لو کہ آئندہ مطلب اس کا. اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف کھڑے ہیں تو آپ کو ویزا بھی ملے گا، آپ کو اسائلم بھی ملے گا، آپ کو نیشنلٹی بھی ملے گی. اور یہ جج صاحب کی تو پکی ہو گئی. نہیں جج صاحب نہیں، مطلب وہ اس سے بہت نیچے لوگ ان کی تو جان کو بہت خطرہ ہے، جدھر مرضی چلے. ہاں وہ تو خیر چلتا ہی رہتا ہے ہمارے یہاں. مطابق کمیشن بنانے میں مطلب ایک بیانیہ یہ بھی ہے نا کہ حرج تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے الزام ہے نا تو ثابت ہو جائے گا صحیح ہے غلط ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الزام ہے تو بالکل کسی ایک بھی مظلوم کو یا ایک بھی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہو اسے سزا نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا طریقہ کار قانونی ہے، وہ ماورائے قانون طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. آپ قانون کے اندر جس بندے کو یہ بنیادی الزام کیا ہے؟ بنیادی الزام یہ ہے کہ یہ بزنس گینگ ہے، ٹھیک ہے جی، بلاسفیمی بزنس گینگ ہے. یعنی اصل جو ہے نا مجرم یہ ہے جی. تو آپ نے کمیشن کیا بنانا ہے؟ یہ بنانا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو تحقیق کرو ان کی کہ بزنس گینگ ہے یا بزنس گینگ نہیں ہے. آپ اس کے لیے JIT بنا سکتے ہو، تمام جو ہے نا ایجنسیوں کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، ٹھیک ہے، وہ تحقیق کر لے گا، انویسٹیگیشن ہو جائے گی اس کی راؤ کی بھی، اس کے ساتھیوں کی بھی. اگر وہاں سے یہ ثبوت نکلتا ہے کہ یس انہوں نے اس طرح کا کوئی بزنس کیا ہے، کوئی پیسے کھائے ہیں، کچھ لوگوں سے مانگے ہیں کہ پیسے دو نہیں تو تمہیں پھنسائیں گے، کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو پھر اس کے بعد کیس کھولیں گے نا کہ کس سے مانگے گئے اور کون جائز ہے اور کون ناجائز ہے. یہاں پہ ان کی تو کوئی تحقیق ہی نہیں ہو رہی. تحقیق شروع اس سے کی گئی ہے کہ جن لوگوں پہ 400 کیس بن چکے ہوئے، 400 لوگوں جن پر کیس بن چکے ہیں ان کے کیس کھول کے 767 کیس ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھو ذرا صحیح ہے کہ غلط ہے. تو یہ کیا ضرورت ہے آپ نے پہلے پتوں سے نیچے یعنی شاخوں سے نیچے آنے کی، جڑ سے اوپر جائیں نا. اچھا غالب صاحب اس کی بھی JIT کی بھی ضرورت نہیں ہے. جج صاحب جو ہے ہائی کورٹ کے ایک سمپل سا وہ ڈائریکشن دے سکتے تھے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں ان سے اپلیکیشن لیں اور FIR درج کریں. ہاں، اور اس کے اوپر جو ہے ان لوگوں کو بلائیں ادھر، بے شک اپنی ضمانت کروا لیں، پیش ہوں ٹرائل میں، انویسٹیگیشن میں آئیں، ساری انویسٹیگیشن کی جائے اور ہائیسٹ لیول پہ. یہ وہ چیز ہی نہیں تھی، یہ تو کام ہی اور تھا نا، یہ سب سیٹ پلان تھا جو کچھ بھی تھا. اب بنیادی مسئلہ تو دیکھیں نیریٹو بنانا تھا، اور وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بنتا ہوا دیکھا کہ آپ نے ایک طرف کے تمام جو ہے وہ جو کہنا چاہتے تھے انہیں موقع دیا کہ آپ آئیں اور یہاں آ کے بیان کرتے رہیں، ویڈیوز دکھائیں، تصاویر بلکہ کسی جگہ پہ اگر ان کی لاجک ویک ہو رہی ہوتی تھی نا تو وہ ان کو بوسٹ اپ بھی کیا جاتا تھا، ان کے کہنے پہ جو ہے نا رپورٹس منگوائی جاتی تھی، ان کے کہنے فلان چیز بھی آ جائے. یہ سارا کچھ چلتا رہا، دلیر تھے نا، اور پھر ہاں دلیری تو تھی ان کی، مطلب ظاہر ہے، مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہادر اور دلیر جج. ایسی بہادری تو ظاہر ہے مطلب روٹین کا حصہ تو نہیں ہوتی
کہ آپ کو کریز سے باہر نکل گیا, اگر آپ چھکے مارنے کی کوشش کریں تو پھر بہادر تو ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف کے جب دلائل شروع ہوئے تو انہوں نے کہا آپ کمیشن میں جا کے پیش کریں. انہوں نے کہا جی ہماری بات سن لیں, آپ نے لائیو کیا ہے, اب ہمیں بھی بولنے کا موقع دیں. ہمارے جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر اور جو حقائق ہم بیان کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ جو چیزیں اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں وہ حقیقت نہیں تھیں, ان کو سن لیں. بے شک پھر کمیشن بھی بنا دیں, آپ فیصلہ تو آپ نے دینا ہے. انہوں نے کہا میں نہیں سنتا, جائیں. صرف ایک دن بعد ہی وہ ختم کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو سنا جاتا, وہ بھی اسی طریقے سے لائیو ہوتے تو پھر کھل جاتا. یہ جیسے بی بی سی کی ایک سٹوری کا کھلا ہے کہ ایک بندے کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا مظلوم اور اس کی حقیقت کیا تھی, تو یہ سارے 1 بائی 1 جب کیس ہوتے تو ظاہر ساری عوام دیکھ لیتی اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. جج صاحب کمیشن بناتے جو مرضی کرتے, لیکن چونکہ اصل کام یہ ہے کہ وہ نیریٹو بن گیا, اس نیریٹو کو یوز کیا گیا, اس لیے دوسرے کو تو تھوڑی سننا تھا, وہ تو نیریٹو خراب ہو رہا تھا, پھر فوراً فیصلہ اور ختم.